الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. آئیے حصول برکت و سعادت کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. سب مل کے پڑھیں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. معزز سامعین کرام، جو 4 عبادتیں اسلام میں فرض ہیں ان میں چوتھا فریضہ حج ہے، اور ایام حج شروع ہو چکے ہیں. شوال کے بعد ہی سے ان ایام کو شمار کیا جاتا ہے. آج حج کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا. جن لوگوں پر حج فرض ہے انہیں بھی سمجھنا چاہیے، اور جن پر نہیں فرض ہے انہیں بھی یہ تمنا رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی استطاعت عطا فرما دے اور اپنے گھر کی حاضری اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما دے. تلاوت کردہ آیت کریمہ کے مفہوم کو سماعت فرمائیے. رب تعالی فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت والا اور ہدایت تمام دنیا والوں کے لیے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم. ومن دخلہ کان آمنا. جو شخص اس میں داخل ہوا باامن ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ عز و جل کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے. من استطاع الیہ سبیلا، ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. جو شخص باعتبار راستے کے اس کی طاقت رکھے، یعنی جس کے پاس وہاں تک جانے کی طاقت ہو جائے، اتنا مال اس کے پاس آ جائے تو اس پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اور جو کفر کرے تو اللہ عز و جل سارے جہان سے بے نیاز ہے. اس بارے میں کچھ احادیث سنیے، انشاءاللہ پھر اس کے تعلق سے کچھ مسائل بھی عرض کروں گا. صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، یعنی تقریر فرمائی، اور فرمایا اے لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہذا حج کرو. ایک شخص نے عرض کی کیا ہر سال یا رسول اللہ؟ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس صحابی نے 3 مرتبہ یہ کلمہ دہرایا، کیا ہر سال؟ ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا اور تم سے یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب آپ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے اختیارات عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی تو نے سوال کیا کیا ہر سال 2 مرتبہ اس نے پوچھا، سرکار 3 مرتبہ پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شارع ہیں، آپ ہاں فرما دیں تو فرض ہو جائے اور نہ فرما دیں تو حرام ہو جائے۔ یہاں سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جن کا یہ نہایت ہی گھٹیا طریقے کا ذہن ہے اور یہ ناپاک عقیدہ ہے کہ نبی اونلی میسنجر ہوتا ہے، وہ صرف خدا کا پیغام لے کر کے بندوں تک پہنچا دیتا ہے، بس اس کا کام اتنا ہی ہوتا ہے۔ وہ انہوں نے منصب نبوت و رسالت کو سمجھا ہی نہیں۔ منصب نبوت و رسالت اتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ فرما دے کرو وہ بھی فرض، اور نبی فرما دے کرو تو وہ بھی فرض۔ اللہ فرما دے اس سے رک جاؤ تو وہ حرام ہے، اور نبی اگر روک دے تو وہ بھی حرام ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، ابھی اس ٹاپک پر میں نہیں جاؤں گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ چیزیں جو حلال تھی نبی نے منع فرما دیا تو وہ حرام ہو گئی، اور وہ چیز جو حلال نہیں تھی نبی نے اس کی اجازت دے دی تو وہ اس کے لیے حلال ہو گئی۔ اسی لیے ہم تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے مطابق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو اب مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ حج جو ہے وہ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، بار بار فرض نہیں ہے، اور ہر ایک پر فرض نہیں ہے، بلکہ اس پر فرض ہے من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس وہاں جانے کی طاقت ہو جائے۔ کس پر فرض ہے اور اس کی فرضیت کے کیا کیا شرائط ہیں وہ انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ پہلے کچھ احادیث اس تعلق سے سماعت فرما لیں۔ صحیحین میں انہی سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی گئی کون سا عمل افضل؟ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل پر ایمان لانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یہ سب سے افضل عمل ہے، اس لیے کہ اسی عمل سے ایمان کے اندر داخلہ ہوتا ہے۔ پھر عرض کی اس کے بعد فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد کرنا، پھر عرض کی اس کے بعد تو فرمایا حج کرنا۔ تو حج ایسی عبادت ہے کہ جس کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ خدا میں جہاد کے برابر بتایا گیا۔ اور ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائے جس سے بہت ساری ہدایت کی باتیں ملتی ہیں، بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی ابن ماجہ انہی سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلامی نہ کی اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے ایسا پاک ہو کر کے لوٹا جیسا کہ اسی دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو یہ تو سب کو یاد ہے کہ حاجی جب حج کرتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی بچہ جو دنیا میں آتا ہے تو ماں کے پیٹ سے کوئی گناہ لے کر کے نہیں آتا ہے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، مکلف ہو جاتا ہے، شریعت کی پابندیاں اس کے اوپر لگ جاتی ہے، پھر اگر خلاف ورزی کرے گا تو گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیے کہ اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ کون گناہوں سے پاک ہو کر کے لوٹے گا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حج میں نہ تو فحش کلامی کی باتیں کرے یعنی شہوت انگیز باتیں نہ کرے، اور فسق یعنی گناہ کا کوئی کام نہ کرے،
شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے، جس سے منع کر دیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے اس کو بالکل نہ کرے، اور لوگوں سے جھگڑا بھی نہ کرے، تو وہ ایسا لوٹے گا گناہوں سے پاک ہو کر کے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ خالی حج کا فارم بھر دینا اور دعوتیں کھاتے ہوئے، مالا پہنتے ہوئے گھوم کر کے آ جانا، اسی کا نام حج نہیں ہے، بلکہ بہت کچھ سدھارنے کی ضرورت ہے۔ جس کی عادت پڑ جاتی ہے گالیاں بکنے کی، تو وہ مسجد میں بھی ذرا سی کسی سے اگر ٹسل ہو جائے تو یہی گالیاں بکنا شروع کر دیتا، کیونکہ وہ بگڑی ہوئی عادت سدھرتی نہیں ہے، اسے یہ بھی ہوش نہیں رہتا کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا۔ تو یہ جو عادت جن کی بن گئی ہے انہیں اس عادت کو سدھارنا چاہیے، کیونکہ گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ سباب المسلم فسوق، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ تو گالی دینا خالی حج میں ہی گناہ کبیرہ نہیں ہے، گھر میں بال بچوں کو گالیاں بک رہے ہو، یہ کتنے گناہ کبیرہ روز لکھے جا رہے ہیں۔ تمہارا بچہ تمہارے سامنے گالیاں بک رہا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم معاشرے میں یہ برائی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ باپ گالیاں بک رہا ہے تو بیٹا گالیاں بکے گا اسے، ماں گالیاں بک رہی ہے گھر میں اولاد کے اوپر تو اولاد بھی گالیاں بکے گی۔ تو گالی بکنا ہر جگہ گناہ کبیرہ ہے، مگر جو اس عادت کو سدھار کر کے نہیں گیا تو وہ حج کر کے تو آیا، مگر اس کی مثال ویسی ہے جیسا کہ شیخ سعدی شیرازی نے فرمایا کہ خر عیسیٰ اگر اشب مکہ رمن جو باز آمد حنود خرباشد، یعنی عیسیٰ کے ساتھ اس کا گدھا بھی گیا سفر کے لیے، اور جب واپس آیا تو وہ گدھا حاجی نہیں بنا، وہ تو جیسا تھا ویسا کا ویسا ہی رہا، گدھا تھا گدھا ہی رہا۔ تو جس نے اپنی بری عادتوں کو نہیں بدلا، گالی گلوچ کرنا، گناہ کرنا، بدنگاہی کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ جو جس کی عادت میں سما جاتی ہے، نہ پھر وہ مسجد دیکھتا ہے، نہ کعبہ دیکھتا ہے، نہ حرم دیکھتا ہے، ہر جگہ ان بری عادتوں کی وجہ سے وہ گناہ کا مرتکب ہوتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھے حج تو کر لیا، لیکن اس نے فحش کلامی نہیں چھوڑی، فسق نہیں چھوڑا، گناہ کے کام کرنے نہیں چھوڑے، تو اس کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر کے لوٹا، بلکہ یہ فضیلت اسی کے لیے ہے جس نے رفث نہیں کیا، فحش کلامی نہیں کی، فسق نہیں کیا، جنگ و جدال نہیں کی، لوگوں سے جھگڑا نہیں کیا، اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو کر کے لوٹا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حج ایک لمبا سفر ہے اور اس میں کافی مشقتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسا فریضہ ایمان والوں پر فرض کر دیا ہے کہ جس میں ہے ہی مشقت۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد کون سی نیکی سب سے افضل؟ تو آپ نے فرمایا راہ خدا میں جہاد۔ پھر اس کے بعد کون سی نیکی افضل؟ تو آپ نے فرمایا کہ حج۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ بوڑھے آدمیوں کے لیے، کمزور آدمیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے حج جو ہے وہ جہاد کے برابر ہے۔ اتنی بڑی فضیلت یوں ہی آسانی سے نہیں مل جائے گی جب تک کہ آپ اپنی بری عادتوں کو نہیں چھوڑیں گے، بد کلامی کو نہیں چھوڑیں گے، بد نگاہی کو نہیں چھوڑیں گے، بیہودہ باتیں کرنے کا مزاج جو ہم نے بنا لیا ہے اس کو نہیں بدلیں گے، اور وہاں تکلیفیں برداشت نہیں کریں گے، تب تک آپ کو یہ سعادت ملنے والی نہیں۔ اور حج تو پورا ہی ہے صعوبتوں کا نام۔ جب ہم سفر میں نکلتے ہیں تو بار بار غصہ آتا ہے، تم مجھ سے پہلے کیوں چڑھ گیا، مجھے کیوں دھکا دے دیا، میرے پیر پہ پیر کیوں رکھ دیا، مجھے کیوں مار دی، بات بات کے اوپر جھگڑا ہوتا۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جو حج کے مقدس سفر پر جا رہا ہے تو وہ یہ نیت کر لے کہ میرے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میرے رب نے منع کر دیا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ فحش کلامی کرنی ہے، نہ جھگڑا کرنا ہے، اور نہ گناہ کا کام کرنا ہے، تو صرف صبر ہی کرتا جائے، صبر ہی کرتا جائے، ورنہ اگر صبر نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا جانا بیکار ہے۔ یہاں پہ ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر سو رہے ہیں، وہاں آپ کو جو ہے وہ ٹینٹ کے سائے کے اندر رہنا پڑے گا، یہاں بڑے آرام کی جگہ کے اوپر بالکل گھر کو آپ نے ڈسٹ پروف کر رکھا ہے، اور وہاں مزدلفہ میں آپ کو دھول ہی میں لیٹنا پڑے گا۔ یہاں ذرا سی گرد لگ جائے تو یوں جھاڑتے رہتے ہیں اس کو، اور اپنے بچوں پر یا اپنے خادموں کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہاں دھول اور مٹی میں آپ کو کنکریاں اکٹھا کرنا پڑے گا۔ یہاں ہم ذرا سا اگر سایہ نہ ملے
یا کوئی پریشانی آ جائے، کہیں اگر ہم دھوپ میں کھڑا رہنا پڑ جائے تو وہاں ہم فوراً اپنے دماغ کا پارا بہت بلندی کے اوپر لے جاتے ہیں، مگر وہاں عرفات کے میدان میں آپ کو کھڑے ہو کر کے کھلے آسمان کے نیچے نجات اور مغفرت کا پروانہ لے کے لیے خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا ہے اور دعا کرنا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سفر ہے ہی مشقت کا، وہاں بھیڑ بھی ہے، پریشانی بھی ہے، پیدل بھی چلنا ہے، سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی ہے۔ تو مزاج یہ بنا لے کہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، مولا ہر تکلیف گوارا ہے، میں تو نافرمان بندہ تیری بارگاہ سے نجات و مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ تکلیف میرے لیے کوئی چیز نہیں۔ تو اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ ایک بات اور میں عرض کر دیتا ہوں، فضائل تو بہت سارے ہیں، اگر مہینوں تک بھی سناتا رہوں تو مکمل نہیں ہو سکتے، مگر معاشرے کے اندر جو کمیاں اور خرابیاں ہوتی ہیں، میں زیادہ تر باتیں اسی تعلق سے کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات یاد رکھیے، بڑی اہم بات جس کی طرف آپ کی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی ناپاک رہتا ہے یا اس کی طہارت ناقص ہے تو وہ نماز کے لائق نہیں، مسجد میں داخل ہونے کے لائق نہیں۔ آ گیا مسجد میں بھیڑ بھاڑ، یوں سمجھ لیجئے کہ جس کو غسل کا طریقہ یاد نہیں ہے، جسے عام بول چال میں کہتے ہیں کہ غسل اتارنا، اب غسل اترے گا کیسے؟ بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ صاحب غسل اتارنے کی دعا بتا دو، دعا سے غسل اترے گا؟ کہ غسل کا معنی تو دھونا ہے، وہ جو 3 فرض ادا کرو گے تو غسل اترے گا، پڑھنے پھونکنے سے تھوڑی اترے گا۔ تو جس کو غسل کا طریقہ یاد نہیں ہے، وہ جب مسجد میں داخل ہو رہا ہے حرام کار اور گنہگار ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو غسل کے مسائل کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، یا کبھی اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا غسل صحیح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ہمارا وضو صحیح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اس کی اصلاح کر لیں، بس گناہوں بھری زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ اگر یہاں گناہ کر رہے ہیں تو وہ گناہ ایک ہی لکھا جائے گا، اور ایک نیکی کریں گے تو انشاءاللہ 10 لکھی جائے گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ایک نیکی کا بدلہ 10 عطا فرماتا ہے، اور ایک گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر کوئی شخص بے غسلہ، یعنی جس کا غسل صحیح نہیں ہے، وہ مسجد کے اندر آ گیا تو ایک گناہ اس کے اوپر لکھا جائے گا، حرام کاری کا گناہ، یعنی اس نے حرام کام کیا۔ لیکن وہی شخص اگر حرم الہی میں داخل ہو گیا، مسجد الحرام میں داخل ہو گیا، تو 1,00,000 گناہ کے برابر اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ وہاں جہاں نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، وہاں گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر لکھا جاتا ہے۔ تو ان حضرات سے میری گزارش ہے کہ جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی، اور ہر مسلمان سے، کہ وہ اپنی طہارت کو مکمل رکھیں، اور جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں انہیں بہت ساری ٹینشن ہے، اس کا دینا ہے، اس کا لینا ہے، اس کا دعوت کھانا ہے، وہ مالا پہنانے آئے گا، وہاں بیٹھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، مگر یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ میں حرم شریف میں داخل ہونے کے لائق بھی ہوں کہ نہیں۔ اس لیے پہلی تیاری تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی وضو اور غسل کے طریقوں کو درست کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حرم الہی میں اگر بے غسلہ داخل ہو گیا تو 1,00,000 گناہ کے برابر، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر 1 بدنہ کا جرمانہ ہے جو بے غسلہ داخل ہو جائے مسجد حرام شریف۔ بدنہ کسے کہتے ہیں؟ بڑے جانور کی قربانی، ایک اونٹ کی قربانی یا ایک گائے کی قربانی، بھینسا وغیرہ ادھر ہوتا نہیں ہے، بہرحال اس کی بھی قربانی جائز۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کوئی تہوار نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے کہ صاحب اب تو بہت کما لیا، کھا لیا، بچے بھی کاروبار لگ گئے، بڑھاپا آ گیا، اب لوگ سب کہیں گے کہ دیکھو اب بھی یہ حج کرنے کے لیے نہیں گیا۔ اس لیے یا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچے زبردستی اسے بھیجتے ہیں کہ جاؤ، لوگ کہیں گے تمہارا باپ کو تم نے حج نہیں کروایا، جانا تو نہیں چاہ رہا تھا، دھکا پڑا تو جانا پڑ گیا اس کو۔ تو سوچنا چاہیے کہ کس بارگاہ میں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں، کیا ہمارا مقصد، اس سے پہلے ان تمام چیزوں کی تیاری ہونا چاہیے، اور یہ مزاج بنا لیں کہ مجھے صعوبتیں بھی برداشت کرنی ہیں، مشکلات بھی برداشت کرنی ہیں، اس لیے کہ آج کی یہ مشکل برداشت کر لینا کل کے عذاب کو برداشت کرنے سے بہت آسان ہے۔
اگر اتنی مشکلات کو برداشت کر کے، اتنی سی محنت کر کے اگر ہم اس لائق ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اس سے بڑھ کر کے سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ خوش نصیب حضرات ہیں کہ جن کی تیاریاں ہو چکی ہیں، نمبر بھی آ چکے ہیں۔ اب ان سے میری گزارش ہے کہ وہ سب سے پہلے اس بات کی ہی تیاری کریں کہ وہ اپنی نماز درست کریں، اپنا وضو اور غسل درست کریں، اور پھر اس کے بعد حج کے مناسک کو بھی سیکھ لیں۔ آج کل ایک عام بات یہ ہو گئی، ارے تم تو چلے جانا، جیسے سب لوگ کرتے رہیں تم بھی کرتے رہیں، جیسے سب لوگ کرتے رہیں تم بھی کرتے رہتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ عید کے دن چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، باقی دنوں میں تو نہیں آتے ہیں، الوداع کے جمعے کو آگے مسجد کے اندر اور دن نہیں آتے ہیں، اب انہیں پتہ تو ہی نہیں، پھر وہ جو کھڑے ہو جائیں گے، پاس والے کو دیکھتے رہیں گے، وہ یہاں کھجا رہا ہے تو پھر یہ بھی کھجانے لگ جائے گا، اگر وہ یوں کر رہا ہے تو یہ بھی کرنے لگ جائے گا کہ ایسے ہی ہوتی ہوگی نماز۔ تو یہ 5 وقت کی نماز کا یہ حال ہے، تو حج میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کئی لوگوں سے کہا کہ کنکری مارنے کا وقت ابھی نہیں ہوا، ارے سب جا رہے تھے میں بھی چلا گیا، میں بھی آ گیا کنکری مار، اب تمہارے اوپر دم لازم آ گیا۔ اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں کس سے دم کروانا پڑے گا مجھے، پھونک دلوانی کس سے دلوانی، ارے بھائی قربانی واجب ہو گئی، فوراً وہ گنتی لگانا شروع کر دے گا کہ ایک قربانی 15-16 ہزار روپے کی ہے، ابھی تو اتنی تو کھجوریں لینی ہے، وہاں سے وہ دعوت ہوئی تھی اس کو بھی گفٹ دینا ہے، اس کے یہاں بھی تحفہ دینا ہے، اس کا حساب لگاتا رہے گا۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو غلطی ہونے پر کسی عالم دین سے یا کسی جانکار سے پوچھ کر کے اس کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ایسے مناظر بھی سامنے کہ کہہ دیا کہ یہ غلطی ہو گئی تم سے، اس کا بدلہ، اس کا کفارہ تمہیں دم دینا پڑے گا، تو دم نکلنے لگتا ہے ان کا کہ 15 اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا۔ تو یہاں گناہ کمانے کے لیے آئے تھے کہ یہاں نیکیاں زیادہ ملتی ہے تو گناہ بھی اتنے کر کے جاؤ، سب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو یہ پیسے اس لیے لگائے تھے کہ یہاں ایک گناہ کا 1 لاکھ گناہ لے کر کے جاؤ۔ تو یاد رکھیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کے بعد ہی جانا چاہیے، لیکن لوگ ایسی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ انہیں اس بات کا کوئی خیال رہتا ہی نہیں۔ خیال صرف اس بات کا رہتا ہے کہ ابھی مجھے وہاں بھی دعوت کھانی ہے، اس نے بھی مالا پہنائی تھی، اس کا بھی نام لسٹ میں لکھ لوں، اس کے لیے بھی تحفہ لے کر کے آنا ہے۔ یاد رکھیے کہ خدا کی بارگاہ ہمیں حاضری دے رہے ہیں تو اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا، اور سب سے پہلے امیر الحج بنا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہ پہلا حج تھا فرضیت کے بعد، اس میں سرکار تشریف نہیں لائے۔ 10 ہجری میں آپ نے حج فرمایا تو تقریباً 1.25 لاکھ حاجی آپ کے ساتھ میدان عرفات کے اندر موجود تھے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگوں، اب آئندہ میں حج کر سکوں نہ کر سکوں، اس لیے مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، حج کے طریقے سیکھ لو، اور جتنے لوگ یہاں ہیں سب سے فرمایا سیکھ لو تاکہ تم دوسروں کو سکھا دو۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ہدایت فرما دی کہ مجھ سے سیکھ لو، اور سیکھنے کے بعد ان باتوں کو آگے پہنچاؤ، دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا پورا طریقہ آج بھی کتابوں میں فقہاء کرام نے، محدثین نے اسی طرح سے ہم تک پہنچایا ہے جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ عبادتوں کو اسی طریقے سے ادا کریں جس طرح سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز حج تربیتی پروگرام یہاں ہوتا ہے، وہ ہوگا، اس کی تاریخ کا ہم اعلان کر دیں گے۔ جن حضرات کی تمنا ہے، اور تمنا تو ہر مسلمان کی ہوتی ہے، اگر سچائی ہو تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی بنا دیتا ہے، وہ بھی سیکھیں، جو جا رہے ہیں وہ بھی سیکھیں۔ آج کل عمرے کا چلن بہت لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے۔ عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، فرض نہیں ہے، کریں گے تو ثواب، نہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن عمرے پہ جانے والوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ جتنا ٹائم گھومنے پھرنے، اپنے عمرے کے ایڈورٹائز اور پرچار میں اور دعوتیں کھانے اور مالا پہننے میں لگاتے ہیں، ان کو کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے سیکھنے کے لیے۔ اب یہ کہ ہم نے کوشش بھی کی، لوگوں کو اکٹھا کیا کہ آ جاؤ عمرہ سیکھ کر کے جاؤ، اس بارگاہ میں جا رہے ہو
جہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی اور گناہ بھی 1,00,000 کے برابر بھی لکھا جائے گا، مگر کوئی توجہ نہیں اس طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں انشاءاللہ العزیز 4 مارچ کو نوری جامع مسجد کے سامنے اہل سنت کانفرنس ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ ولادت 10 شوال کو ہے، اسی نسبت سے اہل سنت کانفرنس رکھی گئی ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اہل سنت کے عقائد اور اعمال پر جو خدمات امت کے سامنے پیش کی ہے ان کا بھی تذکرہ ہو جائے اور آج کے اس بگڑتے ہوئے دور کے اندر ہم اپنے عقیدوں کی حفاظت کر سکیں۔ اس جلسے میں خصوصی خطیب ہوں گے حضرت علامہ مولانا سید محمد نورانی میاں ہاشمی میاں غازی ملت کے جو صاحبزادے ہیں وہ خصوصی خطیب ہوں گے، ان کی تقریر ہوگی اور بھی علماء کرام کے بیانات ہوں گے۔ تو آپ تاریخ یاد رکھیے انشاءاللہ العزیز 4 اپریل کو، 4 اپریل بروز سنیچر یہی مسجد کے باہر یہ جلسہ ہوگا، آپ حضرات اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔